علی مین سے انٹرویو ریسنٹلی کیا تو انہوں نے کہا دو مواقع آئے تھے، ایک دفعہ 80% اور ایک دفعہ انہوں نے کہا 99% بات چیت طے ہو گئی تھی، اور بنی گالا یا نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس کا بھی وہ جو نیکسی ایس سی ایم کی اس کا بھی ذکر ہو گیا تھا، لیکن بات پھر آگے چلی نہیں، چھوٹے سے ایک دو نقطوں پہ آ کے اٹک گئی۔ چھوٹے نقطوں کی جب ہم پتہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ بیانات دھواں دھار قسم کے، چھوڑوں گا نہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، اس سے آ کے بات پھر اٹک جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کی سیاست جو ہے اس کو پرویل کرنا چاہیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر سے ڈائلاگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے مذاکرات جو ہے ہوتے ہیں، جو لوگ مذاکرات کرتے ہیں دونوں کو پتہ ہوتا ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی بھی ہے، کبھی دھیمی آ جاتی ہے، کبھی سخاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات پنچی ہے وہ اسی پہ پنچی کے ادارے اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ سسٹم مزید 2 سال آگے چلے، یہی بات خان صاحب ماننے کو ہم تیار نہیں۔ یہی بات ہے، آپ 2% کہے، آپ 10% کہے یا 20% کہے، تو اسی پہ بات آپ کو بیسیکلی پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ 2 سال اس نظام کو چلنے دیں، اس کو نہ چھیڑیں، پھر اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ یہ کریں۔ گارنٹی مانگ رہا ہے کہ اس سسٹم کو آپ نہیں گرائیں گے۔ تو آپ جب میز پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں درمیانی راستہ تو نکل آتا ہے، آپ بیٹھ جائیں میز کے اوپر تو راستہ نکل آئے گا۔ نہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں، للکارا مار کے اگر اٹھ جائیں گے تو پھر تو راستہ نہیں نکلے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر ادارہ ایک طرف ہمارے ساتھ یہی کرتے، ہمیں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، ہماری جو ہے مینیز کوٹ آ رہے، ہمیں زبردستی ہم سے ووٹ مانگ رہے، یہ تو اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب 25ویں آئین ترمیم ہو رہی تھی تو ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم نے ووٹ دیا، تو ہم کس طرح اگر کوئی اچھی قانون سازی ہو تو کس طرح ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اگر زبردستی کرواؤ گے تو نہیں کریں گے۔ اگر ایسی ہی صورتحال رہے تو عمران خان نے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار لیا، تو پھر اور بھی وہ جیل میں گزاریں گے، تو اس کا راستہ تو نکالنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نکالیے راستہ۔ نہیں، خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اگر خان صاحب چاہے تو کل نکل آ سکتا ہے، وہ تو اس کے ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح جو 1.5 عمران سال خان کیا کریں گے جس سے باہر نکلائیں گے؟ یہی بات جو وہ مانگ رہا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے اس میں کہ حکومت کو چلنے دے۔ عمران فلیکسیبلٹی دکھائیں تو آپ کہتے ہیں وہ کل آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم نے کرنا تھا تو پھر ہم نے یہ اتنی جو شہادتیں کیوں کی؟ ہم نے جو خان صاحب نے 1.5 سال یہ کیا، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم نے کیوں برداشت کیا؟ ہم کیا حاصل کریں گے؟ آیا ہمیں وزیر اعظم بننا ہے؟ اسی کے لیے یہ سارا محنت ہم نے اس لیے کی تھا۔ عمران خان نے جو آرمی چیف کو خط لکھے، آپ کی پارلیمنٹری پارٹی نے ان خطوں کی کوئی انڈورسمنٹ توثیق نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ پارلیمانی پارٹی نے اس کو لیکن میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کیبنٹ کی ہماری میٹنگ تھی، ہم نے اس کی انڈورس کیا، بالکل ہم خان صاحب کے ساتھ ہے اور اس کی خط کو اون کرتے۔ کس نے انڈورس کیا اس کو؟ جو ہماری صوبائی کیبنٹ کی کیبنٹ، لیکن وفاقی پارلیمنٹری پارٹی نے تو ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ پارلیمانی کمیٹی کی، کیونکہ میرے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ آج کل بہت زیادہ ہے اور ایک جو صوبے کی تاریخ ہے، تو میں پارلیمنٹ میں 2-5 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں، پھر نکل آتا ہوں، تو زیادہ تر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں، بلکہ وہ لیکن یہ سرپرائزنگ نہیں ہے سر، ایک آپ کی پولیٹیکل موو ہے آرمی چیف کو خط لکھنا اور آپ کی پارلیمنٹری پارٹی اس کو ڈسکس ہی نہ کرے۔ میں نہیں کہتا کہ اس نے یہ نہیں کہتا کہ اس نے ڈسکس کیا یا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈسکس نہیں نہ کیا اس کو، پولیٹیکل کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی میں تو میں جب سے آیا ہوں اس میں تو بات ہوئی، سب نے اون کیا۔ میں نہیں کہ اعلامیہ کا مجھے نہیں، میں نے نہیں پڑھی اعلامیہ نہیں، لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں سب نے اس کو اون کیا۔ ابھی تک تو نہیں ہے، اگر کل آ جائے تو مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی تک تو میں چیک کر لوں گا کہ اس کو ہے، لیکن باقی ہم تو اون کرتے خان صاحب کی۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے جو ہے وہی مستقبل ہے اس ملک کا، اور ہماری یوتھ کا اسی پہ اعتماد ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان سے خان صاحب کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔